بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی اور حقائق پر مبنی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، نواز شریف بدستور تشویشناک حالت میں سروسز ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان کا پلیٹلیٹس کاؤنٹ تو بڑھنا شروع ہو چکا ہے، لیکن انہیں مائنر ہارٹ اٹیک ہونے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ ڈاکٹر ان کی صحت بحالی کی تگ و دو میں لگے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی نواز شریف کو عبوری ریلیف ملا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مختلف فورمز پر ڈیل سے متعلق افواہوں کا بازار بھی گرم ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جلد بیرون ملک چلے جائیں گے، زرداری بھی رہا ہو جائیں گے۔ ایسے میں عام پاکستانیوں کے ذہنوں میں اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی حکومت اور شریف خاندان کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں، اور NRO نہ دینے کی باتیں کرنے والے عمران خان کیا واقعی نواز شریف کو بیماری کے بہانے سیف ایگزٹ دینے جا رہے ہیں؟ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جوابات آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، لیکن پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل حقائق ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، طبیعت خرابی کے بعد نواز شریف کی دو اہم ترین کیسوں میں بظاہر انسانی بنیادوں پر ضمانت افواہوں کو تقویت دے رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 اکتوبر کو چودھری شوگر ملز کیس میں، جبکہ 26 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عبوری ضمانت دی ہے۔ حکومت اور نیب بھی طبی بنیادوں پر ملنے والے اس ضمانت کی مخالفت نہیں کر رہے۔ اس سے قبل کئی وزراء بھی بیانات دے چکے ہیں کہ علاج کے لیے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے گی، اور اس مقصد کے لیے لاہور ہائی کورٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا طیارہ تیار کھڑا ہے۔ بظاہر طبی بنیادوں پر ملنے والے اس عدالتی ریلیف کو کچھ باخبر صحافی ڈیل سے تعبیر کر رہے ہیں۔ کچھ دن قبل ARY کے اینکر پرسن صابر شاکر نے دعویٰ کیا تھا کہ حکومت اور نواز شریف میں ڈیل ہو گئی ہے اور نواز شریف $7 ارب دینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ پس پردہ کئی معاملات بھی چل رہے ہیں۔ نواز شریف سے اسپتال میں کسی نے 1 to 1 ملاقات بھی کی ہے۔ 25 اکتوبر 2019 کو روزنامہ جنگ میں کالم نگار منصور آفاق نے لکھا کہ پچھلی بار جب شریف فیملی کے ساتھ قطر میں مذاکرات کی اطلاع عمران خان تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ آدھی رات کے وقت جہانگیر ترین کو سویا ہوا جگایا گیا۔ وہ بھاگم بھاگ عمران خان کے پاس پہنچے۔ دن چڑھے تک وزیر اعظم سے بات چیت جاری رہی۔ آخر کار طے پایا کہ نواز شریف اور مریم نواز پلی بارگین کی فلائٹ پر ملک سے باہر چلے جائیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگلے دن عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ نواز شریف اور آصف زرداری پیسے دے دیں اور ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن نواز شریف اور زرداری دونوں نے اس وقت فلائٹ پر سفر کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یوں ان کی سیاسی موت ہو جاتی۔ منصور آفاق کے مطابق اب توقع ہے کہ نواز شریف کسی بھی وقت خصوصی طیارے پر لندن پرواز کر جائیں گے۔ 26 اکتوبر کو صحافی اور اینکر پرسن اسامہ غازی نے کہا کہ ڈیل کرانے میں سب سے اہم کردار شہباز شریف کا رہا ہے اور نواز شریف جلد ہی ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ معروف صحافی سمیع ابراہیم کہتے ہیں کہ نواز شریف کی ضمانت بظاہر طبی بنیادوں پر ہوئی ہے، لیکن دراصل یہ ڈیل کا نتیجہ ہے۔ اگلے مرحلے میں زرداری کو بھی ضمانت مل جائے گی۔ اسے پلیٹلیٹس ڈیل کا نام دیا گیا ہے، چونکہ زرداری صاحب کے بھی پلیٹلیٹس کم ہونے کی خبریں آئی ہیں، وہ بھی پمز میں داخل ہیں۔ سمیع ابراہیم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس ڈیل کے نتیجے میں حکومت پاکستان کو 8 سے 10 ارب ڈالر ملیں گے۔ پیمنٹ کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کی جائے گی۔ مریم نواز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو بھی کلیئر کر دیا جائے گا۔ نواز شریف باہر چلے جائیں گے۔ سمیع ابراہیم نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر کا نام لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ڈیل میں بنیادی کردار ان دونوں شخصیات نے ادا کیا ہے۔ ڈیل کی خبریں دینے پر ہفتے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ سینئر صحافیوں کی گوشمالی بھی کی ہے۔ عدالت نے نواز شریف کی سزا کی معطلی کی درخواست کی سماعت کے دوران اینکر پرسن اور تحقیقاتی صحافی حامد میر، ہم نیوز کے اینکر پرسن محمد مالک، ARY کے کاشف عباسی، معروف تجزیہ کار اور اینکر پرسن عامر متین اور اینکر پرسن سمیع ابراہیم کو طلب کر کے کہا کہ آپ کے تبصروں سے ملک کے تمام اداروں سے متعلق عوام میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کے مبینہ ڈیل کا ذکر کرنے سے حکومت اور تمام اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے 5 ٹی وی اینکرز کو ہدایات کی کہ وہ اپنے جواب عدالت میں جمع کرا دیں۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شامل ہیں، لیکن حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور اندر کی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس بات پر بازد تھے، یعنی وزیر اعظم کا استعفیٰ اور نئے انتخابات، ان دونوں پوائنٹس پر مذاکرات میں بات ہی نہیں ہوئی۔ اپوزیشن اب ڈی چوک کی بجائے پشاور موڑ پر جلسہ کرے گی، اور اس کا تحریری معاہدہ بھی ہو چکا ہے، جس کی خلاف ورزی پر ظاہر ہے ریاست اپنی ریٹ قائم کرنے کی مجاز ہوگی۔ خواتین و حضرات، نواز شریف کی ضمانت اور آزادی مارچ سے متعلق کامیاب مذاکرات کی دونوں خبروں کو ملا کر تجزیہ کریں تو تصویر کافی واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال آئندہ کچھ دن اور ہفتے
پاکستانی سیاست میں کافی ہنگامہ خیز ثابت ہوں گے۔ یہ نہ صرف عمران خان کی حکومت کے لیے فیصلہ کن ہوں گے بلکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا سیاسی مستقبل بھی انہی دنوں میں طے ہوگا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح حقائق پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل حقائق سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔